السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ خاتون حضرات، 25 دسمبر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو حوالوں سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی جان سے بھی عزیز قائد اعظم کا دن ہے، اور ان کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں ان سے سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات سے سیکھا جا سکے، کیونکہ صرف نام لینے سے فائدہ نہیں ہوتا، ان کی تعلیمات سے سیکھنے کا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرسمس کا بھی دن ہے، تو ہماری جو تمام مسیحی بھائی بہن ہیں ان کو بھی ہم میسیج دیں گے، ان کو بھی ہم وش کریں گے، گریٹنگز دیں گے، اور ان تمام امور کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے ایک انتہائی اسپیشل شخصیت کو۔ میرے ساتھ ان کا بڑا پرانا تعلق ہے، امریکہ میں ہم نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا، لرن کیا ان سے، اور بہت بڑے آتھر ہیں۔ ہی از ون آف دوز ریئر انٹلیکچوئلز آف دا مسلم ورلڈ جن کا گلوبل امپیکٹ ہے، وہ صرف لوکل امپیکٹ نہیں ہے، ان کا گلوبل امپیکٹ ہے۔ جہاں پہ بھی کوئی اسلام کے متعلق کوئی بات آتی ہے تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 9/11 کا جب وقت تھا تو اس وقت میں وہیں پہ تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ کس طرح ہینڈل کر رہے تھے پورے کا پورا آن سلاٹ جو تھا اسلام کے خلاف جو چل رہا تھا اس وقت، وہ انہوں نے کیا۔ پھر جناح کے اوپر انہوں نے مووی بنائی، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب اس کی اسکریننگ ہوئی نیو یارک میں تو میں نے سینما میں جا کے وہ دیکھی، اور کمال مطلب ہے کہ ان کا ایک کنٹریبیوشن اور ان کا جو عشق ہے قائد اعظم کے ساتھ وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ میری مراد اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، جناب ڈاکٹر اکبر ایس احمد صاحب کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو سو مچ اسرار صاحب، تھینک یو السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ریئلی آنرڈ اینڈ پلیزڈ ٹو ہیو یو۔ آئی ایم آنرڈ اسرار صاحب۔ آج بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ڈریم کم ٹرو ہو رہا ہے۔ اسرار صاحب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یو آر ایز ینگ ایز ایور، ماشاءاللہ۔ ہم بڑھا پر آیا ہوا ہے، آپ بالکل نہیں، آپ بھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے، آپ کو عافیت میں رکھے، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ جو مجھے آپ ذرا بتائیں کہ آپ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے تو بڑا کام جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں بھی رہ کے کیا ہوا ہے، آپ وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر تھے، ینگ اسسٹنٹ کمشنر تھے، وہ بھی آپ نے ایک دور دیکھا ہوا ہے۔ لیکن قائد اعظم کے ساتھ آپ کا جو ایک تعلق ہے، جو عشق ہے، میں تو عشق کا کہہ رہا ہوں لفظ، کیونکہ اگر عشق نہ ہو تو اس طرح کے کام آپ کر نہیں سکتے ہیں، تو یہ کیسے ڈیولپ ہوا جی؟ اسرار صاحب یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے عشق کا، عشق اور دوسرا اس کا پہلو ہوتا ہے جنون۔ جب کسی سے عشق ہوتا ہے تو ایک قسم کا پاگل پنا ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب میں نے گاندھی فلم دیکھی تھی۔ اب گاندھی فلم بڑی مشہور ہے، بڑے آسکرز ملے اور بہترین فلم ہے، لیکن وہ گاندھی پر ہے۔ گاندھی ایک بہت تاریخی شخص تھے، سب وی آل نو ہم، پوری دنیا آج کل جانتی ہے، اور لاٹ بیکاز آف دی جناح فلم۔ اس میں نے دیکھا تھا قائد اعظم کا جو پورٹریل تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، بیکاز اس میں دکھایا تھا کہ قائد اعظم بڑے نیگیٹو کیریکٹر ہیں، ہر وقت ان کی شکل پہ ایک قسم کا خوفناک ان کی شکل ہوتی تھی۔ تو اس وقت میں نے کہا کسی دن اگر مجھے موقع ملا I will do something on قائد اعظم، یہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو میں جب کیمبرج آیا تھا ایز دی اقبال چیئر لیٹ 80s میں، پہلی چیز میں نے کی کہ I started a script، اور میں نے فیصلہ کیا I will do something very ambitious on قائد اعظم۔ اور پھر میں نے نیکسٹ 10 years، اسرار صاحب آپ نے جو لفظ استعمال کیا عشق، 10 سال میری زندگی کے I just completely gave it to ایک قسم کے جنوں میں فور قائد اعظم۔ I made a feature film سر کرسٹوفر لی کے ساتھ، ڈاکیومنٹری، پہلی ڈاکیومنٹری which was based on those people جو قائد اعظم سے ملے تھے یا ان کا کوئی رابطہ تھا، انکلوڈنگ ان کی جو بیٹی تھی his only child دینا، ان کا میں نے انٹرویو لیا۔ وہ انٹرویو کے لیے میں 4-5 دفعہ کیمبرج سے نیو یارک آیا ہوں، بڑی منتیں کی، میں نے ریکویسٹڈ ہے، وہ she wasn't at first بڑی کین نہیں تھی، لیکن in the end خدا کے فضل سے she agreed۔ تیسرا پروجیکٹ تھا قائد اعظم کا، قائد اعظم کے حوالے سے ایکیڈیمک بک جناح پاکستان اینڈ اسلامک آئیڈینٹی، وہ ابھی بھی اٹس ان پرنٹ۔ اور چوتھا پروجیکٹ تھا گرافک ناول بچوں کے لیے۔ سو 4 پروجیکٹس جناح کوارٹیٹ، 4 مختلف سیکشنز آف معاشروں کے لیے۔ سو معاشرے میں وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو فلم دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ایکیڈیمک کتاب دیکھنا، چاروں کے لیے میں نے، اور آرگیومنٹ وہی تھا کہ میں نے قائد اعظم کا قصہ جو تھا، سٹوری جو تھی، وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں نے سامنے پیش کی۔ پہلے بھی لوگوں نے اس پہ کام کیا، بڑے بڑے اسکالرز نے کیا، لیکن میں نے کوشش کی کہ ہر پورشن آف سوسائٹی کے لیے، خصوصاً اس سیکشن کے لیے ایک پروجیکٹ میں پیدا کروں۔ And you try to put the record straight.
बिल्कुल, जो बिल्कुल जो स्ट्रेट, उन्होंने वो गांधी में दिखाया था उसको आपने स्ट्रेट किया। बिल्कुल स्ट्रेट किया। इसी मकसद मैं बताता हूँ मिसालन, आपका बार-बार वो क्रिटिक्स कायदे-आज़म के, वो तो बहुत क्रिटिक्स है, वो कहते हैं वो कभी मुस्कुराते नहीं थे, बड़े खौफनाक किस्म की शख्सियत थी उनकी, भयानक किस्म की। अब दिस ऑल नॉनसेंस, बिकॉज़ कायदे-आज़म इतने हैंडसम थे कि ओह, उस वक़्त की राइटिंग, मैंने तो रिसर्च की है, वो वेस्टर्न राइटर्स आते थे, वो कहते थे ही इज़ लाइक रोनाल्ड कोलमैन, जो उस ज़माने में टॉप वो हॉलीवुड का स्टार था। बड़ा, वाह, यू नो, ही ड्रेस्ड ब्यूटीफुली, एलिगेंटली, स्पोक ब्यूटीफुली, बड़ी उनकी पर्सनैलिटी थी। और मैंने ये कोशिश की कि इस डॉक्यूमेंट्री में आई विल गेट पीपल हु हैड पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कायदे-आज़म। हाँ, तो ऐसी-ऐसी बातें सुनी, उसमें लोगों ने कहा है कि वो तो बिल्कुल, आप देखेंगे अगर डॉक्यूमेंट्री जो है मिस्टर जिन्ना द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, वो भी ऑनलाइन है। हाँ, उसमें इंटरव्यूज़ मैंने लिए साहिबजादा याकूब के, पीपल हू न्यू हिम। हाँ, बहुत बहुत उनकी एक इमेज पैदा होती है। पिक्चर्स की बात ये है, तो मैंने रिसर्च करके वो फोटोग्राफ्स निकाली जब कायदे आजम मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी वाह, फोटो गांधी साहब के साथ खड़े, हाथ उनका उनके कंधे पर है, हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे स्माइलिंग। इख्तलाफ है, अपनी पोजीशन उनकी हाँ, थी, कायदे आजम की अलग पोजीशन थी, बट ऑलवेज वेरी सिविलाइज, जो कहते हैं ना सिविलाइज, पार्लियामेंट्री जिसको कहते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये मेरी कोशिश थी, और 10 साल लगे, एंड इट वाज रियली एग्जॉस्टिंग, बिकॉज़ फाइनेंशियली, फिजिकली, हाँ, इमोशनली मुझे बहुत मुझे याद हमारी। है मुझे याद है कि फाइनेंशियली भी आपके ऊपर बड़ा बर्डन पड़ा था नहीं, और बिल्कुल पाकिस्तानी सर साहब, इन द एंड मेरी वाइफ को, शी हैड टू सेल अ ज्वेलरी जस्ट टू मेक अप द बजट, बिकॉज़ लोगों ने प्रॉमिसेस किए, फिर दे डिडंट कम अप विद हाँ, इट। एंड हाँ, रिमेंबर आई वाज वर्किंग विद द होल टीम, बड़ी डेडिकेटेड ब्रिलियंट टीम जो मेरे साथ थी। दे हाँ, वेरी कमिटेड कि इसको मुकम्मल करना है, विद ऑल द हैंडीकैप्स। और ऐसे जी, ऐसे लोग थे हु वर विद मी थ्रू आउट, ऐसे भी लोग थे हु क्रिटिसाइज्ड मी थ्रू आउट। और हाँ, मैं फील करता हूँ कि कुछ ऐसे लोग थे जिन जो हु डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड कायदे-आज़म की क्या अहमियत थी हाँ, पाकिस्तान के लिए, और उनके स्केल ऑफ अचीवमेंट क्या थे सर साहब। बिकॉज़ देखिए, मैं आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, साउथ एशिया में, बरसगीर जहाँ से हम हैं ओरिजिनली, हाँ जी, देयर आर टू नैरेटिव्स नाउ दैट आर प्लेइंग। एक नैरेटिव है कमिंग फ्रॉम वेस्ट, हिंदुत्व, उनका अपना नैरेटिव है, दे हैव अ राइट टू, दे उनका मुल्क है, वो दे हैव देयर ओन हिस्टोरिकल रीजंस। तो वो एक नैरेटिव आपके सामने पेश कर रहे हैं कि इंडिया एक बहुत खूबसूरत, हैप्पी मुल्क था हिंदुओं का। उसमें फिर वो वेव अपॉन वेव ऑफ मुस्लिम्स आए, हाँ जी, दे वर इन्वेडर्स, वो रेपिस्ट थे, मर्डरर्स थे, कातिल थे, और फजूल बिल्कुल लोग थे। और ये ईवल लफ्ज इस्तेमाल, हाँ, लश्कर गुलवारकर ने जिन्हें पहली दफा लिखा है इस पर 1930s में, उन्हें ये इस्तेमाल किया लफ्ज ना। इस तरफ से आपके पाकिस्तान की तरफ से आपकी जो नैरेटिव है, रियली हिस्टोरिकली, ये है, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। पहली दफा पहले अल्लामा इकबाल ने पेश किए, और जी हाँ, वो फिर कायदे आजम ने उठाई। कहा है अल्लामा इकबाल स्कॉलर थे, मैन ऑफ आइडियाज, कायदे आजम थे मैन ऑफ एक्शन। और वो जो कॉम्बिनेशन था लेट 30s में, जब हुँ, तक Quaid-e-Azam was not entirely convinced, then Quaid-e-Azam went for the idea of Pakistan and then the reality of Pakistan. वो that became what was the narrative कि भाई हमारा ये narrative है, हाँ, हम यहाँ आए थे, we lived here, हमने इस मुल्क में हमने इस मुल्क से प्यार किया है, contribute किया है, and we want a society जो tolerant हो, pluralist हो। और बिल्कुल, इसलिए जब कायदे-आज़म ने पहली दफा जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में खिताब किया है, आपको याद होगा 11 अगस्त और 14 बिल्कुल, अगस्त, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं। हुँ, ही सेड, तुम ईसाई हो या हिंदू हो, वो तुम्हारा अपना प्राइवेट मजहब है, तुम्हारी प्राइवेट अकीदा है, प्राइवेट फेथ है, हुँ, नथिंग टू डू विद द स्टेट, यू शुड बी अ गुड सिटीजन। और इस मुल्क खसूसन गरीबों के लिए मैंने बनाया है, हाँ, जो बेबस है, जो गरीब है, जो वल्नरेबल। ये बहुत अजीम बातें हैं सर साहब, जो हम भूल गए हैं। ये रियल आइडिया ऑफ पाकिस्तान था। रियल आइडिया पाया वो स्पीचेस में यार, मैंने तो बड़ी डिटेल में उसका हुँ, तजिया लिया है। अब अगर हम भूल गए ये बातें, तो वी हैव टू रीलर्न एब्सोल्युटली, द स्टोरी ऑफ कायदे आजम। इसलिए कायदे आजम की स्टोरी मैं समझता हूँ बहुत ही अहम है पाकिस्तान के लिए, उस पाकिस्तान का नैरेटिव, पाकिस्तान का मुस्तकबिल। बिकॉज आप अगर अपने माजी को नहीं समझेंगे, तो आप मुस्तकबिल को कैसे समझेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है, जिसका आपने थोड़ा-सा ज़िक्र भी किया, आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी में इब्न खुल्दून चेयर को भी हेड करते हैं और काफ़ी देर से कर रहे हैं और ये आपने जो आपका इंटेलेक्चुअल काम है वो उस इट्स अ मैमथ वर्क, मतलब उसका तो हम जैसे लोग जो है तो उसको इहाता भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बताएँ कि इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो
عجیب سچویشن میں پھنسا ہوا ہے. ہم پہ اٹیک جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک طرف سے ہندوتوا کا آ رہا ہے, ایک طرف سے ہمارا ویسٹرن آن سلاٹ ہے. ہماری جو جنریشن ہے, جو کہ یوتھ ہے, وہ اس وقت پھنسی ہوئی ہے اپنی آئیڈینٹی کرائسس میں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک طرف ان کو نواز شریف نظر آ رہا ہے, ایک طرف ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے, ایک طرف ان کو اس طرح کے کلچرل چیلنجز سامنے نظر آ رہے ہیں, پھر ٹیکنالوجیکل جو چیلنجز ہیں وہ ہیں. کیا کریں جی اس وقت, ذرا آپ بتائیں. قائد اعظم یہ اسرار صاحب نے بہت ہی اچھا سوال اٹھایا اور بڑا ڈیپ سوال ہے. اس کا جواب جو ہے ریلی اس پہ ڈسکشن اور بحث ہو سکتی ہے, کتابیں لکھی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ سب سے مرکزی سوال ہے ہر پاکستانی کے لیے, میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کے لیے, کیونکہ یہ جو دور ہے, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, یہ پاکستان از ناٹ alone. آپ دیکھ رہے ہیں جس کو آپ ایک جنرلی کہہ سکتے ہیں, یہ کانسیپٹ آف اسلاموفوبیا, یہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا ملک ہے جہاں مسلمان ڈز ناٹ فیس دس. اگر کوئی خاتون جا رہی ہے, ان کا حجاب ہے, تو کوئی گالی دے دے گا, دھکا دے دے گا. کسی کی داڑھی ہے تو کہیں گے آپ اسلام مسلمان ہیں, ٹیررسٹ ہیں. یہ سکھ بیچارے کبھی کبھی مجھے جو ٹیکسی ڈرائیور واشنگٹن میں وہ کہتے ہیں کہ لوگ چیختے ہیں گو اسامہ بن لادن گو ہوم. سو میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے, آئی ایم گلیڈ یو آسکنگ, ہمیں سوچنا ہے, وی ہیو ٹو لک ان اے مرر, آئینہ ہمارے سامنے رکھ کے ہمیں سوچنا ہے ہمیں کیا قصور ہے, ہمیں کیا کمی ہے, واٹ شوڈ وی ڈو کہ وی امپروو آور سیلفز. دنیا پھر یہ نہ کہے کہ تم تو ٹیررسٹ ہو, بڑے گندے لوگ ہو. وی ہیو ٹو. یہ قوم, it was created by one of the greatest, most leader of integrity, of intellect, of outstanding vision for the world. لیکن پہلی کرسمس انہیں کرسچنز کے ساتھ گزاری. کس کو پتا ہے یہ؟ اپنی کیبنٹ میں 7 ممبر تھے, ایک ہندو تھا ان کا ممبر. چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کا کرسچن بنتا ہے جا کر. تو قائد اعظم نے جو بنایا تھا, ہی سیڈ کہ میں آئی وانٹ سیپریشن آفٹر. بڑی کوشش کی تھی, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ٹو کیپ انڈیا یونائٹڈ. ان کو کہتے تھے, ہندو لیڈرز کہتے تھے, ہی از دا بیسٹ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. ایبسلیوٹلی. انڈیا میں ان کو پوچھنا ہے کہ کیا ہوا کہ وہ اس پوزیشن سے ہی وانٹڈ سیپریشن. کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ اب بن گیا ہے پاکستان, آدھا ٹوٹ گیا تھا 71 میں, بیکاز وی کمپرومائزڈ آور اون آئیڈیل آف قائد اعظم's ویژن. تو ہمیں یہ پوچھنا ہے اب اس جو ٹوٹا پھوٹا ملک بچ گیا ہے, which قائد اعظم called moth eaten, اس کو ہمیں کیسے بچانا ہے. اور اس کے لیے اسٹار صاحب, آئی ول ٹیل یو, بحیثیت ایک اسکالر آن کیمپس جو پڑھاتا ہے, ٹیچر ہے, بچوں کو پڑھاتا ہے, اینڈ ایز این ایکٹیوسٹ, بیکاز میں فیلڈ میں بھی رہا ہوں. بالکل. آئی ول ٹیل یو the first, second and third steps are education, education, education. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور اس کے جواب میں آپ مجھے صاحب بتائیں کتنا پیسہ آپ اپنے بجٹ کا ایجوکیشن پہ ڈائیورٹ پیتھیٹک. بالکل پیتھیٹک. نو, شرم آتی ہے یار. اب آپ مجھے بتائیں. اور یہ نہیں کہ آپ میں قابلیت نہیں ہے, پاکستانی میں بہت قابلیت ہے, محنتی قوم ہے, قابلیت ہے. اور آپ دیکھیں جہاں جاتے ہیں دے میک این امپیکٹ. ان کو آپ موقع دیں دے, وہ تو آسمان تک پہنچ جائیں گے. تو یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, جو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہے, یہ بڑی انہوں نے امیدیں دلائی تھی لوگوں کو کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے. Are you satisfied with the progress? دیکھیں سر صاحب, I don't want to get involved with the politics of Pakistan. All I know is that جو بھی پرائم منسٹر عمران خان ہے, جو بھی نیکسٹ آئے گا, they must revert to the model of Pakistan which قائد اعظم gave you, because وہ آپ کے بانی باپ ہیں آپ کے. Absolutely. You have to go back to him. آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. ایسے بھی لوگ تھے جو they ignored him. I know that history میں پاکستان میں, جو افسوس مجھے آتا ہے. لیکن اگر آپ قائد اعظم کا ماڈل چاہتے ہیں پاکستان کے لیے, you must go back to that. and اس میں قائد اعظم کے ماڈل میں and علامہ اقبال, تعلیم تعلیم تعلیم. سو جو بھی ہے, عمران خان یا جو بھی پاکستان کے پرائم منسٹر فیوچر میں آئیں گے, they have to start strengthening education. اگر کوئی برائٹ بچے ہیں, ان کو اسکالرشپس ہیں, ان کو پڑھائیں, ان کو کمپیٹ کروائیں, so that دنیا میں پاکستان کا نام ہو. ایسے ایسے لوگ پاکستان نے پیدا کیے, نوبیل پرائز ونرز ہیں, ورلڈ سیلیبریٹیز ہیں, ہر شعبے میں پاکستانیوں نے کامیاب کیے اور اپنا سکہ جمایا. لیکن اگر آپ پبلک کو یہ نہیں موقع دیں گے تو پبلک ول ریمین بیہائنڈ. اور اس میں آپ دیکھ لیں فگرز. آپ کو ایک میں بڑی افسوسناک کمپیریزن کرتا ہوں, آپ کے سامنے دکھ ہوتا ہے. پاکستان بس 1971 میں ٹوٹا تھا, 2 ملک بنے تھے, بنگلہ دیش اور پاکستان. وہ بھی ایک قسم کی ہمارے لیے تو ٹریجڈی تھی. اب آپ فگرز دیکھیں اسرار صاحب, آپ تو انٹلیکچوئل ہیں خود ماشاءاللہ, یو آر ناٹ اونلی اے میڈیا مین بٹ آلسو این انٹلیکچوئل. آپ سوچتے ہیں
اب آپ ان کے فگرز رکھیں اس طرف اور پاکستان کے اس طرف، they are far ahead. ہر آئٹم میں ایکسپورٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ، پر کیپٹا انکم میں وہ انڈیا سے بھی آگے ہیں. وہ تو انڈیا سے نکل گئے. ہاں. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کس نتیجے پہ پہنچیں گے وہ فگرز دیکھ کے کہ پاکستان کو چھوڑنا ان کے لیے اچھا تھا، ان کا جانا ہمارے لیے برا تھا. تو ہمیں عقل استعمال کرنی ہے کہ اب یہ جو قوم ہے جو باقی ہے پاکستان، ہم کیسے سلوک کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں اس ٹاپک میں آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ ہمارے اندر جو یہ جو ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز آ رہی ہیں اور بہت زیادہ تر آ چکی بھی ہیں، ابھی آپ نے دیکھا جو سیالکوٹ میں ٹریجڈی ہوئی، بالکل بہت ٹیربل. یہ جو ٹینڈنسیز ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے جی؟ کیا وجہ؟ صاحب وہی آئی گو بیک ٹو مائی پوائنٹ. اگر آپ اس قوم کو تعلیم نہیں دیتے، ان کو نہیں پتا ہے کہ میرا ماضی کیا ہے، میرا ہیرو کون ہے، میرا آئیڈیل کیا ہے، کس طرف میں جاؤں مستقبل میں، تو آپ کیا امید ان سے رکھیں گے؟ ان کو جو اوٹ پٹانگ جو پڑھائے گا وہی ان کے دماغ میں ہوگا. اب تعلیم کی آپ نے بات کی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن تعلیم کون سی والی؟ ایک تو ہماری دیکھیں ہمارا تو ہر جگہ پہ فلاز ہیں، انہیرنٹ فلاز ہیں، ہمارے سسٹمک فلاز ہیں کہ دیکھیں کہ تعلیم کون سی دیں گے. بحیثیت ایک پروفیسر میں کہہ رہا ہوں، 90% تعلیم جو ہوتی ہے صاحب، آپ سوچیں اپنے بچپن کا سوچیں، اسکولوں میں نہیں ہوتی. ہم اسکول گئے تھے، ہمیں سکھایا گیا تھا یہ انگریزی ہے، یہ اردو ہے، یہ پشتو ہے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے ریسرچ کیے وہ میں نے خود کی ہے. سو اگر مجھے کوئی ٹولز دیتا ہے کہ بھئی یہ لو، اب تم اپنا دماغ بڑھاؤ اور ترقی کرو، تو آئی ول. اور اگر وہ مجھ میں وہ نہیں ہے شور تعلیم کا، تو جیسے گدھے پر آپ کتابیں لاتے جائیں کچھ نہیں ہوگا. تو آپ ان پاکستانیوں کو، بچوں کو وہ موقع دیں کہ وہ تعلیم دیں، سو دیٹ انیشلی ان کے دماغ میں، ان کی آؤٹ لک میں یہ بیٹھے کہ میں انگریزی بھی پڑھ سکتا ہوں، فرانسیسی بھی پڑھ سکتا ہوں، چینی بھی پڑھ سکتا ہوں، اور میں دنیا میں پھر کمپیٹ کر سکتا ہوں. وہ جب راستے پہ چلیں گے تو دے ول ناٹ سے کہ میں بم پھاڑوں گا، میں خودکشی کروں گا اور میں لوگوں کو ماروں گا. دے ول ناٹ ڈو اٹ بیکاز that is not how human beings are. آپ نے وہ موقع نہیں دیا ہے نا ان کو. کیا آپ نے دیا ہے؟ میں تو رہ چکا ہوں ٹرائبل ایریاز میں، آپ کو پتا ہے ٹرائبل ایریاز میں چلے جائیں کچھ نہیں ان کے لیے، نہ کوئی مستقبل ہے، نہ فیوچر ہے، نہ سکولز ہیں. 1947 میں ایک یونیورسٹی نہیں تھی وہاں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنی یونیورسٹیز آپ نے بنائی ہے ٹرائبل ایریاز میں جو فارمر ٹرائبل ایریاز تھے؟ جی بالکل بالکل. میں نے سنا ہے کچھ نہیں ہے، میں بھی ایک دو ہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن جب تک آپ ان کو نہیں انوالو کریں گے، اپنی طرف کھینچیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، اسکالرشپس دیں گے، ان کو انوالو کریں، لیٹ دیم بی پارٹ آف یور نیشن. آپ ایکسٹریمزم ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مختلف لوگوں سے بات کی ہے، ریفارم کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، شیخ حمزہ یوسف صاحب وغیرہ جیسے لوگ جو ہیں، ان کو بھی انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے، ان کو ایک کمیٹی میں بٹھایا ہے. ابھی ایک شاذلی سینٹر بنایا ہے اسپرچولیٹی کے حوالے سے، صوفیزم کے حوالے سے. آپ سے کوئی اس طرح کا کانٹیکٹ کیا گیا جی کہ ایمبیسی کی طرف سے؟ نہیں، مجھ سے کوئی نہیں کیا گیا، حالانکہ میں وقت بڑی بد نصیبی کی بات ہے ویسے. ہاں نہیں، مجھ سے نہیں کیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بد نصیبی کی بات ہے کہ آپ جیسے انٹلیکچوئل سے اگر استفادہ نہیں کیا جاتا تو یہ بہت ہی. میں تو دیکھیں ہر وقت حاضر ہوں، اینی ٹائم میں کوئی کسی قسم کی خدمت کر سکوں میں تیار ہوں، لیکن اگر کوئی پوچھے نہ تو میں کیسے اپنے کو یہی ہماری بد نصیبی ہے. اچھا ذرا آخر میں تھوڑا سا کرسمس کے حوالے سے بھی ذرا بات ہو جائے. ہمارے جو کرسچینز دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے لیے بھی آپ کو پیغام دینا چاہیں جی کرسمس کے حوالے سے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے عیسائی بھائی ہیں، بہن ہیں، جہاں پر بھی ہیں، پاکستان میں، امریکہ میں، کینیڈا میں ہیں، we want to wish them a very very merry Christmas because یہ ان کے لیے بھی بڑی زبردست یہ خوشی کی چیز ہے کہ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے. اور میں یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے کرسچن بھائی بہنوں کے لیے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی اہمیت رکھتے ہیں مسلمان کے لیے. قرآن شریف میں ان کا ذکر زیادہ ہے بنسبت پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا پورا ایک چیپٹر ہے ان کی والدہ پر، میری مریم پر، جس کو کہتے ہیں، اور بائبل میں یہ نہیں ہے. تو ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میری بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ آئے ہمارے پاس، ہمیں سبق سکھایا اور ہمیں پیار دیا. اور we wish all our Christian brothers and sisters a very happy Christmas. اور ان کو یہ بھی یقین ہم دلائیں کہ they are equal citizens of Pakistan. Yes. And equal سر صاحب، جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس میں ایک جو وائٹ پارٹ ہے وہ جھنڈے میں، everyone knows that.
that is for the minorities, Christians, Hindus, Sikhs, minorities کے لیے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ عمران خان ہے گیو فل مارکس. وہ بہت کوشش کر رہے ہیں مائنورٹیز کے سلسلے میں. یہ ہمیں کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ونس اگین آئی ایم ویری آنرڈ ٹو ہیو یو, اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ ایک بڑے عرصے کے بعد بڑا دل چاہتا تھا کہ آپ سے گپ شپ ہو, اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے آن دا بہاف آف مائی ویورز کہ کبھی کبھی ہمارے لیے ٹائم ضرور نکالا کریں. جی تھینک یو سو مچ اسرار صاحب, بہت ہی فخر ہے, اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ, اینڈ تھینک یو فار یور جس تپاک سے اور خلوص سے آپ نے میری ویلکم مجھے کیا. بڑی نوازش جی, بہت شکریہ. تھینک یو سر. السلام علیکم. سی یو.